السلام علیکم. میں ڈاکٹر عبدالعزیز آنکولوجسٹ. آج ہم جو انسانی نسل چلتی ہے، یعنی مرد اور عورت کے ملنے سے جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے جو کوئی عورت ہے، کوئی بچہ مرد ہے، وہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور کس طرح سے ان کی الگ الگ شکلیں، الگ الگ صورتیں، الگ الگ ان کے تعلقات، ان کے مزاج الگ الگ، جسم الگ الگ، چہرے الگ ہیں، ہاتھ الگ ہیں، ایون کہ ہاتھ کی لکیریں الگ ہیں. تو اس بارے میں آج میں آپ کے ساتھ کچھ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور اس تعلق سے جو لیٹسٹ جو طبی معلومات اور اس طرح کے جو ریسرچ پیپرز آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا. اس میں سب سے پہلے حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، کافی طویل حدیث ہے لیکن اس کا ایک ٹکڑا ہی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا پانی سفید ہے اور عورت کا پانی زرد ہے. جب یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں اور مرد کی منی عورت کی منی پر غالب ہوتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کی منی غالب ہوتی ہے تو مرد کی منی پر تو لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے. یعنی اس حدیث کی روشنی میں کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ گئی تو بچہ پیدا ہوگا جو وہ مرد ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پہ غالب آ گئی تو جو بچہ ہوگا وہ عورت ہوگی. اب اس کو سائنٹیفک وے سے اگر اس کی میں ٹرانسلیشن کروں تو وہ اس طرح سے ہے کہ مرد کا جو آگے جا کر کے مرد کی جو ہے منی میں جو سپرم ہوتا ہے اور وہ جا کر کے آگے مالیکولر لیول پہ جاتا ہے، تو اس میں ہم جانتے ہیں سب کہ ایکس اینڈ وائی کروموزوم ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے عورت کی طرف سے یعنی اس بچے کی ماں کی طرف سے جو آتا ہے وہ جو انڈے میں ہوتے ہیں وہ ایکس اور ایکس کروموزوم آتے ہیں. تو ان دونوں سے ایکس اور ایکس ماں کی طرف سے اور ایکس اور وائی باپ کی طرف سے جو آپس میں ملتے ہیں تو یہ اکٹھے ہو کر کے ان میں سے جو بچہ ان دونوں کا بنتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وائی کروموزوم اگر ہے تو وہ لڑکا ہوگا، اور ہم جانتے ہیں کہ وائی کروموزوم باپ کی طرف سے آتا ہے. اور اسی طرح سے اگر ایکس کروموزوم جو ماں کی طرف سے آتا ہے اگر وہ اس میں غالب رہ گیا تو یہ بچہ جو ہے یہ عورت بنے گی. تو یہ اس حدیث کی روشنی میں بالکل صاف ہے کہ جو مرد کا پانی غالب آیا تو مطلب وہ وائی کروموزوم ہے، اور اگر عورت کا پانی غالب آیا تو وہ ایکس کروموزوم ہے جو ماں کی طرف سے آتا ہے. اسی تعلق سے بہت ساری اسٹڈیز آئی ہیں کہ جو اس کے آگے پھر جب فرٹیلائزیشن جب بچے کا ایک وہ بن جاتا ہے مرحلہ، تو اس کے بعد اس کی جو شکل و صورت ہے، ایک تو پہلا یہ ہو گیا کہ یہ مرد ہوگا یا عورت ہوگا. اس کے بعد اس کے جو بہت سارے ایک چھوٹی چھوٹی اس طرح کی چیزیں ہیں، جیسے اس کی شکل الگ ہے، اس کا جو چہرے کی شکلیں الگ ہیں، آواز الگ ہے، چلنے کا طریقہ الگ ہے، بازو ہلانے کا طریقہ الگ ہے، بالوں کی جو ہے کسی کے کم ہیں کسی کے زیادہ ہیں، تو یہ آنکھوں کا رنگ ہے، یہ ساری چیزیں کیسے ہر ایک انسان میں الگ الگ ہوتی ہیں. وہ اب آج سائنس نے پروو کیا ہے کہ وہ جو جینز بنتے ہیں ان جین کا جو میک اپ اس ٹائم پہ فرٹیلائزیشن پہ ہوتا ہے یہ سب کچھ اسی پہ منحصر کرتا ہے. اور وہ اتنا پیچیدہ پروسیس ہے
کہ اس میں ڈی این اے کے بھی چھوٹے چھوٹے پارٹس ہیں جس کو انگلش میں فریگمنٹس آف ڈی این اے کہا گیا ہے. تو وہ ہر ایک آدمی میں الگ الگ جگہ پہ الگ الگ سائز کے بیٹھتے ہیں جا کر کے, اور وہ ان کی وجہ سے آگے انسان میں جو ہم دیکھتے ہیں ہر ایک قسم کی مختلف, ہر ایک حساب سے وہ مختلف ہوتے ہیں, حتیٰ کہ ملینز میں بھی آپ کو دو آدمی ایک جیسے نہیں ملیں گے. اور یہ اس کا وجہ ہے کہ ہر ایک کی یکسانیت, ہر ایک کا بالکل الگ پن پایا جاتا ہے, اس کی یہ وجہ ہے. اس کے علاوہ ہیومن ریپروڈکشن میں جو ایک ایسا سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا رکھا ہے جس کا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے, شعور بھی نہیں ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ مرد کے پرائیویٹ پارٹس جو ہیں وہ باہر ہیں اور عورت کے جہاں بچے دانی ہے وہ عورت کے اندر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج سائنس نے یہ ثابت کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے جو عورت کے پارٹس ہیں وہ اندر ہیں, بچے دانی اندر جسم میں ہے, جو پیٹ کا نچلا والا حصہ ہے اس میں ہے, اور اس کو وہاں ایک لگاتار برابر یکساں ٹمپریچر چاہیے. ایک عورت کے جو انڈا ہوتا ہے, ایگ جس کو ہم بولتے ہیں, اس کو نارملی ڈیولپ ہونے کے لیے اور ایک بالکل صحت مند بچے کے لیے صحت مند انڈا چاہیے, اور وہ صحت مند انڈا بننے کے لیے ایک فکس ٹمپریچر حرارت چاہیے جو صرف عورت کے نچلے والا جو پیٹ کا حصہ ہے اسی میں یہ ہو سکتا ہے, اسی لیے وہاں رہتا ہے یہ. اس کے بالکل برعکس مرد کے جو ہے پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ بالکل باہر ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سپرم کے جو اس کی نشو و نما اور ہیلدی سپرم بننے کے لیے جو باڈی ٹمپریچر سے نارمل باڈی ٹمپریچر ہے اس سے کم 1-2 ڈگری اس کا ٹمپریچر نیچے ہونا چاہیے باڈی سے, تبھی جا کر کے وہ ایک نارملی جو صحت مند سپرم ہوگا, اور صحت مند سپرم ہوگا تو آگے اولاد بھی پھر صحت مند بنے گی. تو اسی طرح سے صحت مند انسان بننے کے لیے صحت مند انڈا چاہیے جو ماں سے ہے, اور اس کے لیے اس کی بیسٹ جو نشو و نما ہے اس کے لیے وہ پیٹ کے نچلے والے حصہ سب سے زیادہ اچھا ہے, اسی لیے وہاں ہے. مرد کے لیے صحت مند سپرم بننے کے لیے اس کا جو باڈی کا ٹمپریچر ہے, باڈی کے ٹمپریچر سے بھی 1-2 ڈگری نیچے چاہیے اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے, نشو و نما ہونے کے لیے, اور اسی لیے وہ جسم سے باہر ہیں. اس ٹمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سسٹم بنا رکھا ہے. اور آج سائنس سے یہ چیز بالکل واضح ہے کہ اگر ٹمپریچر یہی سپرم کا ٹمپریچر 1-2 ڈگری زیادہ ہو جائے تو وہ بالکل تباہ ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا, اور اس سے اگر تو فرٹیلائزیشن ہوگی ہی نہیں, اگر ہوگی بھی تو وہ بچہ نارمل نہیں ہوگا. اسی طرح سے آگے چل کر کے جیسے میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا کہ جو سپرم ہے وہ بالکل عورت کے جو پرائیویٹ پارٹس کے نچلا حصہ ہے, یہاں سے وہ کیسے پہنچتے ہیں بچے دانی کے پاس جو پیٹ میں ہے. اور یہ بھی اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت پیچیدہ سسٹم بنا رکھا ہے, کیسے وہ سپرم چل کر کے سوئم کر کے حرکت کر کے وہ وہاں تک پہنچتا ہے. اس کے لیے بہت سے سسٹم ہیں, ہارمون سکریٹ ہوتے ہیں, اور اس نے یہ پورا ٹریک بنانے والے نے اس طرح سے بنایا ہے کہ وہ آرام سے وہاں پہنچتا ہے, اور جا کر کے انڈے کے ساتھ جب ملتا ہے تو وہ اس انڈے کو اندر سوراخ کر کے اندر جاتا ہے سپرم, اور وہاں جا کر کے وہ نیوکلیئر میٹیریل جس کو ہم بولتے ہیں ڈی این اے جینز وہ آپس میں ملتے ہیں, فرٹیلائزیشن ہوتی ہے, اور پھر زائگوٹ جس کو ہم بولتے ہیں بچے کی پیدائش کا جو بہت شروع کے مرحلات ہیں وہ بنتے ہیں, اور وہاں سے وہ اس کا باقی سارا وہ ملتے ہیں دونوں. وہیں سے جو ایکس کروموزوم ہے وہ اگر زیادہ ڈومیننٹ رہا تو بچہ جو ہے وہ فیمیل ہوگا, اور اگر وائی کروموزوم جو باپ کی طرف سے آتا ہے اگر وہ ڈومیننٹ رہ گیا تو بچہ
میل ہوگا، اور اس کے بعد اس جو جینیٹک میٹیریل ہے جس کو ڈی این اے فریگمنٹس اس پیپر نے لکھے ہیں کہ ان کی وجہ سے وہ اس جینیٹک میٹیریل میں الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ فریگمنٹس اٹیچ ہوتے ہیں، ملتے ہیں، اور ان کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک انسان کی شکل و صورت الگ، اس کی آواز الگ، اس کے چلنے کا سٹائل الگ، اس کے جو ہیئر ڈسٹریبیوشن ہے وہ الگ ہے، اور ہر ایک اس کا مزاج الگ ہوتا ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے جو یہ ڈی این اے کے فریگمنٹ چھوٹے چھوٹے ہیں جو فرٹیلائزیشن کے وقت پہ وہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ فکس ہو جاتے ہیں، اور یہیں سے وہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ وہاں فکس ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس طرح سے آگے بن کر کے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی تعلق سے اگر ہم قرآن کی آیات تھوڑی ساری دیکھیں کہ اس بارے میں وہ کیا کہتی ہیں، تو اس میں آپ سب جانتے ہیں کہ بہت ساری قرآن کی آیات ہیں اس تعلق سے جو ہیومن اس پروسیس کو بچہ میل ہے، مرد ہے، عورت ہے، وہ کس طرح سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے، اور اس کے الگ الگ جو کوالٹیز ہیں جو میں نے آپ سے گنوائی، شکل، صورت، مزاج، یہ سارے الگ ہوتے ہیں، وہ کیوں ہوتے ہیں، تو وہ سارے اس پیپر نے ڈسکرائب کیے ہیں۔ تو اسی تعلق سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ قرآن اس کے بارے میں کیا بولتا ہے، تو اس میں سورہ قیامہ کی 37 سے لے کے 40 آیات شاید اسی تعلق سے ہیں، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اس میں آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ زَوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ اس کی ٹرانسلیشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا، پھر لوتھڑا ہوا، پھر اس کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا۔ اسی طرح سے اگلی آیت میں پھر اس کی 2 قسمیں بنا ڈالیں، ایک مرد اور ایک عورت، اور یہ کہہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں کیا اس خالق کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلائے اور اٹھا لے، یعنی مردوں کو دوبارہ پیدا کرے اور اٹھائے۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کر رہے ہیں۔ تو ان قرآنی آیات میں اگر اس کی تھوڑی ساری میں اور اس کو تھوڑا اور تفسیر تھوڑی ساری اس کی کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت ان قرآنی آیات میں بتا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے تم کچھ نہیں تھے، ایک پانی یعنی منی مرد کا اور ایک عورت کا، اس سے میں نے تمہیں بنایا، اکٹھا کیا، اور پھر ہر ایک کے لیے الگ الگ ان میں سے مرد اور عورت بنائے، اور پھر ہر ایک کے الگ الگ کریکٹر، جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کوئی بھی 2 آدمیوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہرگز نہیں ہوتی ہے، شاید ملینز میں جا کر کے کوئی ہوتے ہوں، اور اس کے بھی سائنٹیفک وجوہات ہیں، ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ اور پھر لاسٹ میں اللہ کہتا ہے کہ کیا وہ خدا جو یہ سب کرتا ہے، کیا وہ تمہارے مرنے کے بعد جب تم بالکل نابود ہو جاؤ گے دوبارہ اکٹھا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ضرور رکھتا ہے، وہ اس چیز پہ وہ قادر ہے اور وہ علم والا قادر ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کی ہمیں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ جہاں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس طرح سے جب مرد کا پانی جو ہے وہ غالب رہے تو لڑکا مرد ہوگا، اگر عورت کا منی غالب ہوگا تو وہ عورت بنے گی، اور وہ ایکس اینڈ وائی کروموزوم کی وجہ سے ہے، اور ایکس کروموزوم جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا، ایکس کروموزوم ماں کی طرف سے آتا ہے، اگر وہ ڈومینیٹ رہا
تو بچہ عورت بنے گا، اور اگر وائی کروموزوم ڈومیننٹ رہا جو باپ کی طرف سے آتا ہے تو بچہ مرد بنے گا۔ اس کے علاوہ جو سائنس نے باقی سارا پروو کیا ہے کہ جو دو آدمیوں کی شکل ایک جیسی نہیں ہوتی ہے ہر ایک لحاظ سے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ڈی این اے فریگمنٹ جو ہیں وہ فرٹیلائزیشن کے وقت جب ملتے ہیں پانی دونوں، تو وہ الگ الگ جگہ پہ اپنی پہ ایڈجسٹ ہوتے ہیں، اور وہ جیسے اللہ چاہتا ہے وہ جہاں جہاں بیٹھتے ہیں اسی حساب سے ان کی وہ جو ہے اختلاف ہوتا ہے، وہ ہر ایک چیز میں اختلاف ہوتا ہے۔ اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جو سائیکل میں نے تمہیں بتائی ہے یہ میں نے کی ہے، تمہاری چوائس نہیں تھی، جیسے چاہا میں نے کیا۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں کے شکم میں پیدا کرتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ویسے بناتا ہوں، اس میں ہمارا کوئی دخل، ہماری کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور وہ اتنی بڑی قدرت والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہمیں یہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہم روز دیکھتے ہیں، اس سے اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی زبردست علم اور قدرت والا ہے، تو اس کے احکام کی ہمیں بے چون چرا اس کے احکام کو بجا لانا چاہیے۔ اگر ہمیں اس کے احکام کے اسرار جو ہیں ان کی سمجھ میں آئے تو الحمدللہ، اگر نہ آئے تو بھی ہمیں اس کے احکام پر عمل حتی الامکان عمل کرنا چاہیے، اور خلوص کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ اسی میں ہماری اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ اس دنیا میں بھی اللہ نے احسان جو اس کے احکام کے مطابق دنیا گزارتا ہے، اس نے احسان کرنے کا اور زیادہ عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور وہیں آخرت میں تو اس کے بہت 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 زیادہ اجر و ثواب کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اور وہاں اگر ہم اپنے اس کے احکام جو ہیں ان کے کرنے میں کامیاب رہ گئے، اور اس کے حساب کتاب میں اس کے سامنے اگر کامیاب رہ گئے، تو وہ ہمیں جنت عطا کرے گا، اور وہ جنت ہر ایک انسان کی جو اس نے پیدا کیا ہے اس کے لیے اس سے زیادہ اعزاز اور کوئی نہیں ہے کہ وہ جنت میں پہنچ جائے، اور جہاں پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ اس ساری میں مجھے امید ہے یہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگی، اور ہمیں دین کے اسرار سمجھنے میں اور زیادہ مدد ملے گی، اور زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کے احکام کو بجا لانے میں آج کی یہ بات جو ہے وہ مفید ثابت ہوگی۔ اور بدقسمتی سے جو لوگ اس کی طرف زیادہ دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ باتیں سن کر کے وہ بھی اللہ کے احکام میں اور شریعت میں غور و فکر کرنے کے لیے ان لوگ کو بھی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے گا، اور اسی میں ہماری یہاں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔